اور جبکہ آپ لوگوں کا یہ بھرپور اعتقاد ہے اور ایمان ہے، اور آپ خود ہی لکھتے ہیں کتابوں میں کہ پیغمبر نے کبھی کسی کو کوئی حکم نہیں دیا جب تک کہ عمل نہیں کر لیا، جب تک کہ ایک مشہور ہے کہ وہ شیرینی کھانے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کر لیا اور چوکھا دکھا، تبھی جو ہے وہ تمام امت کو بھی بتایا کہ تم بھی اس پر عمل کرو۔ تو ابھی تک جو ہے وہ آپ نے آدھا سمجھا ہوگا اور آدھا چھوڑ دیا ہے۔ نسخے کا دوسرا جز جو ہے اس پر توجہ رہے کہ اخلاص بغیر اس کے ممکن نہیں ہے، اور جب پیغمبر کر چکے ہیں تو آج تک ہم یہ پڑھتے رہے اور آپ سنتے رہے اور ہم زور دیتے رہے اور اس پر اعتقاد رکھتے رہے اور ایمان پیدا کرتے رہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب یعنی تولا، اور پھر اس کے بعد براعت دشمنوں سے، تبرہ، جزء اعتقاد اور جزء ایمان، یہ سب ہم کہتے رہے، لیکن کبھی آج تک یہ بتایا کہ پیغمبر نے بھی کیا؟ اس بیان سے آج یہ ثابت ہو گیا کہ پیغمبر نے تولا بھی کیا اور تبرہ بھی کیا۔ اب اگر کسی کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو میدان غدیر میں دیکھ لے کہ تولا بھی کیا اور تبرہ بھی کیا۔ اٹھا کے ہاتھوں پہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس کے بعد اللہم وال من والا وعاد من عادا۔ تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، زبان سے بھی، عمل سے بھی، اور نسخے کے طور پر بھی ہر طریقے سے ہمیں تعلیم کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک مسئلہ جو ہے بہت اہم ترین جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ پیغمبر نے یہ صاف کر دیا کہ نماز، عبادات، یہ سب ہمارے بھی، یعنی پیغمبر کے، نماز، عبادات، موت و حیات، یہ سب ہماری بھی جو ہے وہ خالص ہماری نہیں ہے، یہ سب جو ہے وہ ولایت علی کے سائے میں ہے۔ یہ نماز بھی، یہ عبادات بھی، یہ سب جو ہے خالص نہیں، خالص ہے ولایت علی کے سائے میں۔ اب یہ نقطہ گہرا ہے ذرا سا، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، اور تمام جو ہے لوگ بہت سے اس سے قبول بھی نہیں کریں گے، بہتوں کے حلق نیچے سے بھی نہیں جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر کو کہا جائے یہ، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس لیے ہی بات کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے چاہا بھی تھا کہ جدا کر کے دکھائیں، مگر جدا نہیں ہوا، اس لیے کہ انہوں نے چاہا کہ ہم جو ہے وہ جدا کریں، اور انہوں نے فرمایا، خطبے میں موجود ہے غدیر کے، کہ انہوں نے کہا حضرت جبریل سے کہ کیا پروردگار سے مجھ سے اس سلسلے میں استعفیٰ لے سکتے ہو کہ اس امر کی تبلیغ ہم نہ کریں اور استعفیٰ لے لیں ہم سے؟ تو جبریل بھی گھبرا گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں، یہی تبلیغ کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ کیا لے سکتے ہیں؟ تو پیغمبر نے اس کا جواب بھی دیا، لِكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ وَقِلَّةِ الْمُتَّقِينَ، چونکہ منافقین بہت زیادہ ہیں، متقین بہت کم ہیں، تو ولایت کم قبول کریں گے، لوگ تو کم ہیں، منافقین زیادہ ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اعلان نہ کریں، لیکن اللہ نے کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ تو اب یہ واضح اور روشن ہو گیا کہ اب جو کچھ بھی ہے پورا دین، چونکہ رسالت کی لفظ ہے نا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پورا رسالت جو ہے پورا دین ہے، یعنی پورا دین جو ہے وہ سائے میں ہے ولایت علی کے، جدا بھی نہیں کر سکتے، الگ بھی نہیں کر سکتے۔ اس دلیل سے میں نے کہا کہ پیغمبر نے بتا دیا
کہ میری عبادت، میری حیات، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میرا اخلاص، میرا دین، یہ سب جو ہے وہ سایہ ولایت علی ابن ابی طالب، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. اور نہ پیغمبر نے انکار کیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے دعا بھی کیا کہ جو ان سے محبت اختیار کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان کی ولایت کو مانے تو اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آ، اور جو ان سے دشمنی کرے تو اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آ. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اخلاص جو ہے، خالص بات اخلاص پہ چلی، اور میں نے اس کو یہاں پہ تمام کر دیا کہ اخلاص جو ہے وہ بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے ممکن نہیں. جب تک کہ ولایت نہ ہو مخلص نہیں قرار پا سکتا. مخلص زندگی کا وہی شخص ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب اختیار کرے اور اس پر باقی رہے. اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو لوگ اگر انکار کرنا چاہیں تو ان کے انکار کے لیے کہ پھر بھی انکار نہیں کر سکتے کہ لفظ ہے نا کہ حیاتی و مماتی، کہ اب مجلس کو ختم بھی کرنا ہے تو وہاں تک بھی پہنچنا ہے. تو یہ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حیاتی و مماتی، تو حیات تو آپ نے دیکھ لیا، اب مماتی جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے اور کچھ نہیں ہے، وہ بھی خالص. تو تمام تاریخوں نے یہ لکھا کہ پیغمبر جب دنیا سے جانے لگے تو بار بار جو ہے وہ یہ کہتے تھے، جو اہل سنت کی تمام کتابوں میں موجود ہے، ریاض النظرہ میں، کہ پیغمبر سر اٹھا کے کہتے تو ادعونی حبیبی، میرے دوست کو بلاؤ. تو خلیفہ اول کو بلایا گیا تو آپ نے پھر جو ہے وہ سر نوڑا لیا، پھر اس کے بعد پھر کہا کہ ادعونی حبیبی. تو خلیفہ دوم کو بلایا، پھر آپ نے سر رکھ دیا. پھر تیسری دفعہ کہا تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ آخری وقت تھا تو مماتی اس میں آ گیا. اب یہاں پر مولائے کائنات تشریف لے آئے تو آپ ان کے زانو پہ اپنا سر رکھ لیے اور ان کی طرف نگاہ کر لیا، دیکھنے لگے. اور قرآن کی آیت جو تھی اس کا تفسیر یہاں پر ظاہر ہوا کہ آپ نے، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرتے رہیے اپنے پروردگار کی اس وقت تک جب تک کہ یقین نہ آئے. یہاں تک کہ یقین آ جائے تو سارے مسلمانوں نے لکھا کہ یقین سے مراد موت ہے، کہ جب تک موت نہ آئے، یعنی موت جب آ جائے تب تک آپ عبادت کرتے رہیے. تو آپ ملاحظہ کیجئے کہ پیغمبر اب یہاں پہ نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ سجدہ کر رہے ہیں، نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں. عبادت پروردگار کرنا ہے جب تک کہ موت آ جائے. تمام مسلمانوں نے کہا کہ یقین سے مراد موت ہے، جب تک موت نہ آ جائے تب تک عبادت کرتے رہنا ہے. اب یہی مسلمان لکھتے ہیں بستر پر تھے، نہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نہ تسبیح پڑھ رہے تھے، نہ کچھ عبادت کر رہے تھے، نہ کوئی ذکر تھا، صرف یہی ملا کہ علی کا چہرہ تھا اور خدا کا چہرہ تھا. دیکھتے رہے اور دم نکل گیا. تو آخری وقت تک عبادت خدا جو متحقق ہوا پیغمبر کے لیے وہ بھی بذریعہ علی ابن ابی طالب ہوا.